دیگر برادران اسلام، نعت خوانان شیریں زبان اور گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ کا معمولی سا حصہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جب ہم نے یہ امانت پہاڑوں پر پیش کی تو پہاڑوں کے دل کانپنے لگے۔ انہوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہی امانت جب ہم نے زمین پہ پیش کی، زمین کا کلیجہ پھٹ گیا، کپ کپی تاری ہوئی اور یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب ہر چیز نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا تو روح آدم آگے بڑھی۔ ہر چیز کی نظر امانت پہ تھی، لیکن امانت دینے والے پر نہ تھی۔ لیکن روح آدم آگے بڑھی اور اس نے کہا، جب ہر چیز نے انکار کر دیا ہے تو یہ امانت اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت عشق کی امانت تھی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ روح آدم نے کہا، جنت چھوڑ کر زمین میں جانا پڑا تو چلی جاؤں گی، لیکن تیرے عشق کی امانت کو سینے سے لگاؤں گی۔ اور روح ابراہیم نے کہا، اگر نار نمرود میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا لوں گی، لیکن تیرے عشق کی امانت کو سینے سے لگا لوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روح منصور نے کہا، روح منصور نے کہا، سولی پہ چڑھ کر اگر سولی پہ چڑھنا پڑا تو چڑھ جاؤں گی، لیکن تیرے عشق کی امانت کو سینے سے لگاؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روح حسین نے کہا، سبحان اللہ۔ روح حسین نے کہا، اگر کربلا کے اندر جانا پڑا تو چلی جاؤں گی، نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانا پڑا تو سنا دوں گی، لیکن تیرے عشق کی امانت کو سینے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روح خواجہ خواجگاں نے کہا، اگر موری کے اندر ڈیرا لگانا پڑا تو لگا لوں گی، لیکن تیرے عشق کی امانت کو سینے سے۔ یہ عشق اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں۔ جتنا کوئی مرید اپنے پیر سے محبت کرے گا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا کوئی مرید اپنے پیر سے محبت کرے گا، ادب کرے گا، اتنا اسے پیر کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت پہلا قرینہ ہے، ادب پہلا قرینہ ہے قربت کا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، اگر پیر کا ادب کرو گے، جتنا ادب کرو گے اتنی قربت نصیب اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنہیں قربت نصیب ہوتی ہے
پھر سائیں بازو سے پکڑتے ہیں، زمین سے اٹھاتے ہیں، آسمان کی رفتوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ جتنے میرے خواجہ خواجگان کے غلام ادھر تشریف فرما ہے، خواجہ کی نظر ہے، یہ ادب کی نشانی ہے۔ جو جتنا ادب کرتا ہے اتنا قرب پاتا ہے، اتنی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ فنا فی الشیخ، پہلا درجہ فنا فی الشیخ، دوسرا درجہ عشق کا فنا فی الرسول ہے، اور تیسرا درجہ عشق کا فنا فی اللہ کا مقام۔ آج نکتے کی بات بتاتا ہوں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، نکتے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ وہ شہنشاہ ہے جس کا مقام اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اللہ کے رسول بڑا قرب نصیب ہے۔ مانا کہ دنیا کے شہنشاہوں کی بادشاہی دن کو چمکتی ہے، دنیا کے شہنشاہوں کی بادشاہی کے بازار دن کو رونق ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب رات پڑتی ہے تو دنیا کے شہنشاہوں بادشاہوں کی بادشاہی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جو روحانی شہنشاہ ہوتے ہیں، میں جدھر اشارہ کر رہا ہوں، جو روحانی شہنشاہ ہوتے ہیں ان کی رات کو بادشاہی لگتی ہے، رات کو انعامات کے بازار سجتے ہیں، جو میرے خواجہ کے بازار میں آتے ہیں وہی سب چکتے ہیں، لیکن پاتے کب ہیں؟ رات کو پاتے ہیں، دن کو نہیں۔ دن کو دنیا کے شہنشاہوں بادشاہوں کی بادشاہی چمکتی ہے، لیکن جو روحانی بادشاہ ہوتے ہیں ان کی بادشاہی رات کو چمکتی ہے، انعامات کے بازار سجتے ہیں اور لینے والے آتے ہیں، سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، چاہے داتا علی اجمیری ہے، چاہے معین الدین چشتی اجمیری ہے، چاہے خواجہ خواجگاں ہے، چاہے بابا فرید ہے، جس نے بھی شہنشاہی بادشاہی لی ہے رات کے پچھلے ٹائم میں۔ غار ویسے تو نہیں بنی ہوئی، غار کے اندر پچھلی رات دامن پھیلایا ہے، میرے خواجہ کو رب نے عطا فرمایا ہے، اور فیض پوری دنیا پہ پھیلایا ہے، صرف موری شریف تک نہیں، فیض پوری دنیا پہ پھیلایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عشق کے 3 مقام ہیں۔ پہلا عشق کا مقام کیا ہے؟ فنا فی الشیخ۔ دوسرا عشق کا مقام ہے فنا فی الرسول، اور تیسرا مقام ہے فنا فی اللہ۔ عشق ہے کیا؟ محبت جب ہارٹ سے بڑھتی ہے، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سامنے خواجہ کا چہرہ ہو تو دل خود بخود مائل ہو جاتا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ چہرے کو دیکھ کر خود بخود انہیں قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اس محفل کے اندر کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کے ابا و اجداد ان بزرگوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن جو ہی چہرہ سامنے آیا، ہاتھ اٹھی، پورے خاندانوں کی تقدیریں ہی بدل گئی۔ تو میں عشق کی بات کر رہا تھا، محبت جب حد سے بڑھتی ہے تو وہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور محبت کی نہیں جاتی،
محبت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ اس مخلوق کے ماضی وجود میں آنے کا سبب ہی تو محبت بنی، ورنہ تیرا میرا نام نشان نہ ہوتا۔ اس کائنات کے ماضی وجود میں آنے کا سبب محبت بنی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات ماضی وجود میں نہ ہوتی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ کائنات کے ماضی وجود میں آنے کا سبب ہی محبت بنی ہے۔ تو محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ جب سامنے خواجہ خواجگان کا چہرہ ہو تو دل کی کمزوریاں نفرتیں سب دور ہو جاتی ہیں اور وہ نور کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تو محبت جب عشق میں بڑھتی ہے تو عشق ہے کیا؟ عشق ایک بیل ہے جس درخت پر لگ جاتی ہے، اس کی رس کو چوس لیتی ہے۔ عشق جسے ہو جاتا ہے وہ نکرے لگ جاتا ہے۔ کوئی غار کے اندر چلا جاتا ہے تو کوئی پہاڑوں کی چوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ جنہیں عشق لگتا ہے وہ نکرے لگ جاتا ہے۔ عشق ایک تالا ہے بغیر چابی کے۔ عشق نے سونی کو موجوں میں بہایا، عشق نے سسی کو جنگل میں پھرایا، عشق نے زلیخا کو تخت سے گرایا، عشق نے یوسف کو تخت پہ بٹھایا، عشق نے منصور کو سولی پہ چڑھایا، عشق نے اور میدان کربلا کے اندر حسین کو بلایا۔ میدان کربلا کے اندر بلایا حسین کو تو عشق نے، اور نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا تو عشق نے، 6 ماہ کے معصوم بچے کو چھاتی سے لگایا تو عشق نے، اور دانت شہید کروائے تو عشق نے، کوئی دور پہ موسیٰ کو بلایا تو عشق نے۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو انسان نکرے لگ جاتا ہے۔ تو پہلی سیڑھی عشق کی فنا شیخ، جو اپنے شیخ کا ادب کرتے ہیں انہیں اپنے شیخ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ اور پھر یہ ادب جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر پیر اور مرید کے اندر